لیکن یہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ کل ہم مر جائیں اور آپ یاد بھی نہ کریں دعا میں۔ ہاں، اپنے اساتذہ کی ایصال ثواب کے لیے ان کو یاد کرتا ہے انسان تو فیض جاری رہتا ہے۔ اگر بھول گیا، اساتذہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تو ادھر ہی فیض منقطع ہو گیا، مسئلہ ختم۔ پھر علم میں وہ برکت نہیں ہوتی۔ یہ کل بھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ بعض علماء اچھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اساتذہ نے ان کے ساتھ بڑی محنت کی ہوتی ہے، لیکن ان سے آگے کوئی کتاب نہیں پڑھتا۔ اچھے مدرس ہوتے ہیں، پڑھانے والے بڑے بہترین ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پڑھنے والا کوئی نہیں آتا۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اساتذہ سے رابطے کا انقطاع۔ کہ اس مولوی صاحب نے پڑھا تو اچھا ہے، اساتذہ نے تو بڑی محنت کی اس کے ساتھ، لیکن وہ اپنے اساتذہ کو نہ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، نہ ایصال ثواب میں یاد کرتے ہیں، تو یہ اس محنت کا شکریہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ اساتذہ نے تو ہمارے ساتھ محنت کی، اپنا خون پسینہ ملایا ہے، تو اب یہ تو شکریہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں۔ ہمیں استاد صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی یاد ہے کہ قاضی آخری سال میں جب ہم قاضی مبارک پڑھتے تھے تو بندیال کا یہ جو مسجد ہے نا، اب جو مسجد ہے اب تو آپ نے دیکھا ہے، یہ مسجد چھوٹی تھی، اب تو اچھی بنائی ہے انہوں نے، تو اس کا صحن جو ہے وہ کچا تھا، وہ مٹی تھی، اور ایک چھوٹا سا اس میں بیری کا درخت تھا صحن، بس اتنا تھا کہ معمولی سا سایہ اس کا ہوتا تھا، ایسا گھنا سایہ نہیں تھا، تھوڑا سایہ تھا۔ گرمیوں کے موسم میں چونکہ ہوا کی ضرورت ہوتی کہ بھئی کھلی جگہ میں کہیں انسان بیٹھے تاکہ ہوا لگے، تو ہوا چلتی تھی اس بیری کے نیچے، چارپائی استاد صاحب ڈلوا لیتے تھے اس بیری کے نیچے، تو چارپائیوں میں طالب علم بھی بیٹھے ہوتے تھے، استاد صاحب بھی بیٹھے، استاد صاحب کو چونکہ بواسیر کا مرض تھا تو ایسے کسی چیز پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ننگی چارپائی پر، پان کی چارپائی پر بیٹھے۔ آخری سبق ہمارا ہوتا تھا اس بیری کے نیچے، قاضی مبارک کا آخری سبق ہوتا تھا، اکثر اس میں اذان ہو جاتی تھی ظہر کی، تو بندیال کی گرمی اللہ اکبر کہ لو چلتی تھی، یہ چہرہ جل جاتا تھا، لیکن استاد صاحب اس لو میں بیٹھے ہوئے، پسینے جاری ہیں، قاضی مبارک کی تقریر کر رہے ہیں، پسینے چلتے ہیں، لیکن ان کے طرز تدریس، ان کے تدریس میں جو زور لگتا تھا اس میں صبح سے شروع کرتے تو جیسے زور لگاتے ہمارے آخری سبق کا بھی وہی حال، مسلسل ایک جیسے سبق استاد صاحب نے پڑھانے، ہم حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی اس سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی لالچ دولت کے، بغیر کسی، بڑے گمنام قسم کے استاد تھے ہمارے، پگڑی بھی ایسی باندھتے تھے، راستے میں چلتے ایک تہمت باندھا ہوا ہے، ایک کرتا ہے،
پگڑی ہے، ایسے انجل بنجل پگڑی باندھی ہے جیسے نہیں سمجھتا کہ یہ مولوی ہے، تو اس علاقے کے سارے لوگ پگڑی باندھتے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ مولوی ہے۔ سادہ زندگی تھی استاد صاحب، لیکن کتاب بیٹھ جاتے تھے کتاب پڑھانے کے لیے، تو ابو علی سینا تھے۔ چلو جی، والحال في المتحيز هو العرض ونعني بالحلول فيه في المتحيزات يختص به بحيث يكون الإشارة الحسية إليهما واحدة كاللون مع المتلون، فإن الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر دون الماء مع البروز، فإن الإشارة إليهما ليست واحدة، فالماء ليس حالا في البروز اصطلاحا وإن كان حالا فيه لغة، وما ذكره تفسير للحلول في المتحيز كما صرح به فلا يتجب عليه أنه لا يتناول حلول صفات الواجب تعالى، فالأولى أن يفسر بالاختصاص الناهد وما ليس متحيزا ولا حالا فيه، أعني الذي جعلناه قسما ثالثا من أقسام الحادث وهو المسمى بالمجرد لم يثبت وجوده عندنا إذ لم نجد عليه دليلا، فجاز أن يكون موجودا وأن لا يكون موجودا سواء كان ممكنا أو ممتنعا۔ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو موجود کی دو قسمیں ہوئی، ایک یہ کہ خود موجود متحیز بالذات ہے، متحیز بالذات، تو اس کا نام کیا تھا؟ ایک جوہر، اور دوسری قسم وہ کہ وہ حال ہے متحیز بالذات میں، حلول کرتا ہے متحیز بالذات، اس کا نام کیا تھا؟ عرض۔ لیکن یہ جو انہوں نے بتایا، تیسری قسم یہ تھی نا کہ نہ حال ہو نہ خود متحیز بالذات ہے نہ حال ہے، یہ تین قسمیں کی تھیں، تو کہتے ہیں میاں یہ دوسری قسم جو انہوں نے کر دی ہے کہ والحال فی المتحیز هو العرض، کہ جو متحیز بالذات خود تو نہیں ہے لیکن متحیز بالذات میں حلول کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہو العرض۔ اچھا، اب یہ حلول کی بات آ گئی ہے دو مرتبہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ متحیز بالذات ہے کیا مطلب؟ حلول نہیں کرتا کسی، حال ہے متحیز بالذات میں کیا مطلب؟ حلول کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ حلول کیا چیز ہے؟ یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قاضی عدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماتن نے فرمایا کہ وَنَعْنِي بِالْحُلُولِ فِيهِ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِمَا وَاحِدَةً۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ حلول سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ حال محل کے ساتھ ایسا خاص ہے کہ دونوں کی طرف اشارہ ایک ہوتا ہے، دونوں کی طرف اشارہ ایک اشارے سے دونوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔
شارح نے یہ چند قیود وضاحت کے لیے بڑھا دی ہیں. فیہ میں تو ضمیر کا مرجع بتا دیا، اے فی المتحیز ان یختص بھی بحیث یکون الاشارۃ، تو اشارے سے چونکہ دو اشارے آپ پڑھ چکے ہیں، عقلیہ حسیہ، تو وہاں اشارہ حسیہ مراد تھا نا، تو یہاں بھی کہتے ہیں اشارہ حسیہ ہے. الیہما واحدۃ، مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. دیکھو کاللون مع المتلون، جیسے لون مع المتلون. یہ کپڑا ہے، یہ متلون ہے، اور یہ رنگ اس کا یہ لون ہے. لیکن جب آپ اشارہ کریں گے، اشارہ حسیہ کریں گے، تو کیا لون کی طرف الگ اشارہ ہوگا؟ بلکہ متلون کی طرف جو اشارہ ہو گیا وہی اس کے لون کی طرف بھی اشارہ حسیہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ لون جو ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ لون حلول کرتا ہے کس میں؟ کپڑے میں، کیونکہ لون خاص ہے متلون کے ساتھ، اور خصوصیت بھی ان کے درمیان میں ایسی ہے کہ دونوں کی طرف اشارہ حسیہ ایک ہوتا ہے. تو اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ حلول. کہ حال محل کے درمیان میں ایسی خصوصیت ہو کہ دونوں کی طرف اشارہ ایک. آئی سمجھ میں؟ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، دیکھو عین الاشارۃ الی الآخر، کہ لون اور متلون میں سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک لون کی طرف الگ اشارہ ہوتا. دون الماء مع الکوز، دون الماء کہتے ہیں یہ کوزے میں پانی ہوتا ہے، لوٹے میں. تو اب آپ یہ کہیں کہ میاں یہ پانی حلول کرتا ہے کوزے میں، پانی کے لیے کوزہ ظرف ہے ضرور، لوٹا اس کے لیے ظرف ہے، اور یہ پانی اس ظرف کے اندر داخل تو ہے لیکن حال نہیں ہے. دخول اور حلول میں یہ فرق ہے کہ حلول میں اشارہ حسیہ ایک ہوتا ہے حال محل دونوں کی طرف، اور دخول میں ضروری نہیں ہے، دخول عام ہے حلول سے. جیسے یہ پانی یہ داخل تو ہے کس میں؟ لوٹے میں، لیکن کیا لوٹے اور پانی دونوں کی طرف اشارہ حسیہ ایک ہوتا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا دون الماء مع الکوز فإن الاشارۃ الیہما لیست واحدۃ. لہذا پتہ لگا کہ ان کے درمیان میں حلول اصطلاحی نہیں ہے. یہ اصطلاحی حلول کی تعریف ہو گئی ہے کہ حال محل، حال جو ہے وہ محل کے ساتھ ایسا خاص ہو کہ دونوں کی طرف اس خصوصیت کی وجہ سے اشارہ حسیہ ایک ہو. یہ حلول اصطلاحی کی تعریف ہے. اور کہتے ہیں لغوی حلول تو بمعنی دخول آتا ہے. میں حلول بمعنی حل الشیء فی شیء، یعنی دخل الشیء فی شیء. ہاں تو کہتے ہیں اگر لغوی حلول لیتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو پانی کوزے میں حلول کرتا. لیکن یہاں تو لغات کی بات نہیں ہے میاں، یہاں تو متکلمین کے اصطلاحات کی بات ہے. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے فرمایا کہ میاں یہ پانی جو ہے یہ لیس حالا فی الکوز اصطلاحا وان کان حالا فیہ لغتا، لغتا تو حلول کرتا ہے. آئی سمجھ میں؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا پھر حلول کی
تعریف تم نے یہ کر دی ہے کہ حال محل میں ایسا اختصاص ہو جس اختصاص کی وجہ سے دونوں کے طرف اشارہ حسیہ ایک ہو۔ تم یہ تعریف تو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات پر صادق نہیں آتی۔ باری تعالیٰ کی صفات کا بھی حلول ہے باری تعالیٰ کی ذات میں، لیکن کیا وہاں اشارہ حسیہ ہوتا؟ وہاں تو سرے سے اشارہ حسیہ ہے نہیں، واحد کیا ہو جائے گا؟ واحد ہونا تو دور کی بات ہے نا۔ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرف اشارہ حسیہ ہو سکتا ہے؟ وہ محسوسات میں سے تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو یہ تعریف تو پھر گویا کہ جامع نہیں ہے اپنے افراد کو، کہ وہ حلول تو ہے لیکن یہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ تو میر سید شریف اس سوال کا جواب دیتے، کہتے میاں قاضی عدد کی اس تعریف کے اوپر اگر تمہیں یہ اعتراض سوجے تو تمہیں سوجنے سے پہلے میں جواب دیتا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ کہتے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلق حلول کی تعریف نہیں ہے، مطلق حلول کی تعریف ہو، یہ حلول فی المتحیز کی تعریف ہے، کیونکہ عارض کی بات ہو رہی ہے نا، کہ عارض حلول کرے گا متحیز بذات میں، اس سے متعلق یہ بات ہے نا۔ تو عرض میں جو حلول پایا جاتا ہے وہ کون سا حلول ہے؟ حلول فی المتحیز، یہ اس کی تعریف ہے۔ جو حلول عرض میں پایا جاتا ہے یہ اس کی تعریف ہے، تو وہ کون سا حلول ہے؟ حلول فی المتحیز۔ تو یہ حلول خاص ہے، خاص، یہ خاص کی تعریف ہے، مطلق کی تعریف ہو۔ اس لیے فرمایا وَمَا ذَكَرَهُ، کہتے میاں قاضی عدد نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس تعریف کو ذکر کیا ہے یہ کیا ہے؟ تفسیر للحلول فی المتحیز، یہ حلول فی المتحیز کی تعریف ہے۔ سمجھ آئیے؟ کما صرح بہ فلا یتجہ علیہ، اب اس کے اوپر یہ سوال وارد نہیں ہوتا کہ انہ لا یتناول حلول صفات الواجب تعالی فی ذاتہ، یہ اعتراض اب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ تو باری تعالیٰ کی ذات میں جو صفات کا حلول ہے کیا وہ حلول فی المتحیز ہے؟ نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے میاں اب کہتے ہیں کہ یہ تو جواب ہو گیا، لیکن سوال تو وارد ہو گیا، سوال تو حلول کی تعریف پر اگرچہ جواب اس کا مل گیا۔ اس لیے میر سید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار مطلق حلول کی تعریف یہاں کرتے نا تو اچھا ہوتا، یہ سوال ہی وارد نہ ہوتا، تو نہ سوال وارد ہوتا نہ جواب دینے کی ضرورت پڑتی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فل اولا، بہتر یہ ہے کہ مطلق حلول کی تعریف کی جائے، کہ اب حلول کا کوئی بھی فرد ہو، فی المتحیز ہو یا فی غیر المتحیز، سب پر وہ صادق آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر وہ کون سی تعریف ہے کہ ان یفسر بالاختصاص الناعت، بالاختصاص الناعت، کہ حلول نام ہے کس کا؟ اختصاص ناعت کا، اختصاص مطلق حلول، اختصاص ناعت کا نام۔ اختصاص ناعت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میاں اختصاص ناعت سے مراد یہ ہے کہ حال اور محل
کے درمیان میں ایسا اختصاص ہے کہ جس اختصاص کی وجہ سے دونوں میں سے ایک موصوف بنتا ہے اور دوسرا اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختصاص نعت۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو یہ تعریف اگر کرو گے نا تو یہ تو باری تعالیٰ کی صفات کا حلول جو ذات اس پر بھی صادق ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور عرض کا حلول جو متحیز میں ہے اس پر بھی صادق ہے، کیونکہ یہی عرض جو ہے یہ اس متحیز کے لیے صفت نہیں بنتا۔ آپ کہتے ہیں الجسم الاسود، الثوب الاسود، تو ثوب اور لون میں، متلون اور لون میں بھی وہ اختصاص موجود ہے جس اختصاص کی وجہ سے ایک صفت اور دوسرا موصوف بن جاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات میں بھی یہ اختصاص موجود ہے۔ سمجھ آئیے کہ ایک موصوف دوسری صفت بن جاتا ہے اس کے۔ تو یہ مطلق حلول کی تعریف ہے۔ تو قاضی عدد رحمۃ اللہ علیہ نے تو خاص حلول کی تعریف کی، اس لیے اعتراض ہو گیا، جواب دینا پڑا۔ تو اگر یہ مطلق حلول کی تعریف ہو جائے تو کوئی نہ سوال ہو نہ جواب دینے کی ضرورت پڑے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ تو دوسری قسم کی بات ہو گئی ہے نا موجود کی، کہ جو موجود متحیز بذات میں حال ہے اس کا نام عرض ہو گیا، حلول کی بات بھی آ گئی ہے۔ اب وہ تیسری قسم موجود کی کہ نہ خود متحیز بالذات ہے نہ متحیز بالذات میں حلول کرتا ہے، نہ خود متحیز بالذات ہے نہ متحیز بالذات میں حلول کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ حادث کی جو تقسیم ہو رہی تھی نا، موجود حادث کی، وہ جو پہلے دو قسمیں ہو گئی نا موجود کی، قدیم اور حادث، تو پھر حادث کی تین قسمیں۔ اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ میں دیکھو نا، آن الذی جعلناہ قسما ثالثا من اقسام الحادث وهو المسمى بالمجرد، یہ جو نہ خود متحیز بالذات ہے نہ متحیز بالذات میں حلول کرتا ہے، متکلمین کے نزدیک اس کا نام کیا ہے؟ مجرد۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ میاں مجرد تو نام ہے لیکن متکلمین نام تو اس کا رکھ لیتے ہیں مجرد، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ متکلمین اس کو ایک فرضی چیز سمجھتے ہیں، ایک فرضی، اس لیے فرماتے ہیں قاضی عدد رحمہ اللہ تعالیٰ کہ لم یثبت وجودہ عندنا، یہ جو مجرد ہے جس کو ہم نے حادث کا تیسرا قسم بنا دیا، متکلمین کے نزدیک اس کا وجود ثابت نہیں ہے، متکلمین کے نزدیک وجود ثابت نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلمین فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے وجود کے اوپر دلیل نہیں ملی۔ ایسا حادث جو نہ متحیز بذات ہو خود نہ حال ہو متحیز بذات میں، اس کے وجود پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو دیکھو، اگر وجود پر دلیل نہیں ہے تو ممکن ہے کہ موجود ہو، ممکن ہے کہ ممتنع ہو۔ سمجھ آئیے؟ ہو سکتا ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے ممتنع ہے، ہو سکتا ہے موجود ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، لیکن ہمیں دلیل نہیں ملی، کیونکہ دلیل کی نفی سے شے کی نفی تو نہیں ہوتی نا۔
تو اس لیے کہتے ہیں ان کا وجود تو جائز ہے، لیکن ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیوں، ہمارے پاس دلیل نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اذ لم نجد علیہ دلیلا فجاز ان یکون موجودا والا یکون موجودا، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ممکن ہے کہ نفس الامر میں وہ موجود ہو، کیونکہ کسی چیز پر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے چیز کا عدم تو لازم نہیں آتا، سمجھ آئیے؟ تو اس کا وجود جائز ہے، نفس الامر میں ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے معدوم ہو، سواء کان ممکنا و ممتنعا، ہاں ممکنات میں سے ہو یا ممتنعات میں سے ہو، لیکن ہمارے پاس بہرحال ہم اس کا قول نہیں کر سکتے، مجرد کا ایک احتمال عقلی کے طور پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ احتمال ہے، حادث کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں بے اعتبار احتمال، کہ ایک متحیز بالذات جس کا تو وجود ہے، ایک حال فی المتحیز بالذات اس کا بھی وجود ہے، لیکن یہ جو تیسرا ہے کہ نہ خود متحیز بالذات ہو نہ حلول کرتا ہو متحیز بالذات میں، جس کا نام ہم مجرد رکھتے ہیں، تو نام ہم نے رکھ لیا، لیکن ہم وثوق سے اس کے وجود کا قول نہیں کر سکتے کہ دلیل ہمارے پاس ہو اس کے وجود کے لیے نہیں ہے۔ ہو گیا؟ یہ جو اعتراض تھا کہ صفات باری تعالیٰ کا حلول، اگر عین ذات اور صفات کو اگر ایک مانا جائے تو نہیں، یہ پھر تو حلول کا سوال ہی پیدا نہیں، پھر تو ہو گیا نا، یہ تو اس قول پر مبنی ہے جو لوگ صفات باری تعالیٰ کو ذات سے زائد مانتے ہیں، تو پھر حلول متصور ہوتا ہے۔ جو محققین کا مذہب ہے کہ صفات باری تعالیٰ عین ذات ہے، وہاں تو حلول کا سوال ہی پیدا، وہاں تو غیریت نہیں ہے نا، تو حلول کے لیے تو غیریت چاہیے۔ ہو گیا؟